الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين قال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر حملني إلى دار الهجرة وزوجني ابنته وأعتق بلالا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
لكن مدحت مقالتي بمحمد اور زبان پر مغنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر جاری آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باغبان جب ہوں تو پھر کیوں کرنا بھاگے مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صل علی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مغفر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں بزرگوں مکرم نوجوان ساتھیوں قابل تعظیم سب اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیات بینات تلاوت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی دو حدیث مبارکہ پڑھی ہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عرض کرنے کے بعد آپ کے سننے کے بعد اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر قرآن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر میں نے صحابہ کرام میں سے کلی طور پر تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا اور پھر جزوی طور پر کچھ نہ کچھ معروضات یا غار رسول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ معروضات پیش کی تھی. آج بھی انشاءاللہ العزیز انہی کی سیرت طیبہ کے پہلو پر کچھ نہ کچھ معروضات پیش کروں گا، مگر تمہیدی طور پر یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے صحابی بھی ہیں، بعد از انبیاء سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے نبوت کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جن کا نام نامی اس میں
صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اور شان ہے۔ اصل نام عبداللہ، لقب صدیق بھی ہے، لقب عتیق بھی ہے۔ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے ہر موقع پر نبوت کی تصدیق کی ہے۔ آمنہ کے لال نے ہجرت فرمائی، صدیق نے تصدیق کی۔ وہ ابوبکر جنہوں نے حضور کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، وہ ابوبکر جنہوں نے نبوت کے ساتھ 3 راتیں غار ثور کے اندر گزاری، وہ ابوبکر جو غار ثور سے نکل کر مسجد قباء تک جا پہنچے حضور کے ساتھ، وہ ابوبکر جو مسجد قباء سے لے کر مسجد نبوی تک جا پہنچے حضور کے ساتھ، وہ ابوبکر جو حضور کے ساتھ غزوہ بدر میں تشریف لے جاتے ہیں، حضور کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر تمہیں نبوت نظر آئے گی، وہاں پر تمہیں ساتھ ہی صداقت ہی نظر آئے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ اور بادشاہ وقت بنایا تھا۔ بڑے فضائل اور بڑے مناقب ہیں، لیکن عامت الناس کے مقابلے کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں صحابی اس ایماندار آدمی کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہو اور آمنہ کے لال کی صحبت پئی ہو، اسی حالت کے اندر فرمایا دنیا سے اس کا جانا ہوا ہو، اس بندے کو حضور کا صحابی کہا جاتا ہے۔ جس نے حضور کے چہرہ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اب یہ اتنا اونچے مقام اور مرتبے میں چلا گیا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اقربوا اصحابی فلو ان احدکم مثل احد ذهبا انفق مثل احد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد احد ولا نصيبا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرا صحابی جو کی ایک مٹھی خرچ کرے اللہ کے راستے میں، آپ نے فرمایا عام آدمی کا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا میرے صحابی کی ایک جو مٹھی کا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس طرح مقام اور اتنا وسیلہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ اور میں کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں، ہماری اپنی منشا ہوتی ہے۔ آپ کی اور میری سنگت صحبت کسی کے ساتھ ہوتی ہے، ہم خود انتخاب کرتے ہیں، کسی کو اچھا دیکھتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، کسی کو مالدار دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم قرب کرتے ہیں، کسی کے اخلاق اچھے دیکھتے ہیں، اس کے نزدیک ہوتے ہیں، لیکن نبوت کی صحبت کا انتخاب خود خالق کے کائنات فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام وہ خوش قسمت لوگ ہیں اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے چن چن کر پیش کیا ہے۔ صحابہ عظیم لوگ تھے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے، ایک میزان ہوتا ہے۔ آپ
صحابہ کرام سے اعمال نہیں پوچھے جائیں گے بلکہ ان سے نسبت پوچھی جائے گی۔ اگر یہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضور کا چہرہ انور اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، تو علماء نے لکھا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ صحابہ کا مقام۔ پروردگار عالم نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا امتحان لیا۔ آپ ذرا صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھیں، فضیلت کو دیکھیں، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں، جن کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، جن کی گواہی حضور کا فرمان دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ۔ صحابہ کرام کا نام کی باری آئی، اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ صحابہ کرام کے مقام کی باری آئی، اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ صحابہ کرام کی ہجرت کی باری آئی، اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ صحابہ کرام کی تجارت کی باری آئی، اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ صحابہ کرام کی نماز کی باری آئی، اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ صحابہ کرام کے روزے کی باری آئی، حج اور عمرہ کی باری آئی۔ صحابہ کرام کے اخلاق کی باری آئی، صحابہ کرام کے آپس میں لین دین کی باری آئی، اخلاق کی باری آئی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے عبادات کی باری آئی، معاشرات کی باری آئی، اخلاقیات کی باری آئی۔ ہر موڑ پہ رب کا قرآن بولتا ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ۔ ذرا صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ نے فرماتے ہیں علماء لکھتے ہیں جب صحابہ کرام کے پڑھنے کی باری آئی، اللہ نے جو مدرسہ دیا اس کا نام ہے بیت اللہ، اور پڑھانے والے کی جب باری آئی، جو معلم اور استاد ملتا ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اب کیا پڑھیں؟ فرمایا کہ جب نصاب تعلیم کی باری آئی، اوپر سے آواز آئی کتاب اللہ، قرآن کریم مل گیا۔ پڑھتے پڑھتے جب صحابہ کرام نے تعلیم مکمل کر لی، اوپر سے آواز آتی ہے اولئک الذین امتحن اللہ۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ اللہ میاں کیسے امتحان لیا؟ فرمایا امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ میاں دنیا کے اندر تو کاغذوں پہ امتحان ہوتا ہے، دنیا کے اندر تو زبانوں سے سنا جاتا ہے، کبھی تاریخی کبھی تقریری امتحان لیا جاتا ہے۔ تو نے امتحان دل کا کیوں لیا؟ آواز آتی ہے اس لیے کہ ایمان کا مقام دل ہے، عشق صادق کا مقام دل ہے، دین اسلام کا مقام دل ہے، ایمان اسلام کا مقام دل ہے۔ فرمایا کہ محبت کا مقام دل ہے، اس لیے میں نے صحابہ کرام کے دلوں کا ایمان امتحان لیا۔ اے میرا اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ آواز آتی ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ دوسرے لفظوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، نبی کی ساری جماعت پکی مومن ہے، ذرا برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضور کی ساری جماعت پکی مومن ہے، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے صحابہ کرام کے اندر، بے شمار فضائل ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اپنی جگہ ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، گزشتہ جمعے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اسی کی تشریح کرتا ہوں جس کے 3 جملے ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر حملنی الى دار الہجرہ وزوجنی ابنتہ واعتق بلالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ابو بکر پہ رحم فرما جس نے شب ہجرت کے اندر مجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ اللہ ابو بکر پہ رحم فرما جس نے
ساتھ نکاح کرتے ہیں. آمنہ کے نام دعا دے رہے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی خوش ہوتا ہے, پوچھتے ہیں میاں کیوں خوش ہے, خیریت تو ہے؟ وہ کہتا ہے میرے باپ نے مجھے دعا دے دی ہے, میری ماں نے میرے لیے دعا کر دی ہے, میرے شیخ اور میرے مرشد نے مجھے دعا دی ہے. یہ اپنی جگہ ہے, قربان جو ابو بکر صدیق کی عظمت پہ جس کے لیے رحمت کائنات دعا دے رہی ہے. شان تو جناب عمر کی بھی ہے, شان تو حضرت عثمان کی بھی ہے, شان علی شیر مرتضیٰ کی بھی ہے, سارے صحابہ شان والے ہیں. لیکن اس دعا کے اندر اگر شامل ہے تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا رحم اللہ ابا بکر, اللہ ابو بکر پہ رحم فرمایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں ہر آدمی کو تین چیزیں محبوب ہوتی ہیں, تین چیزیں پسند ہوتی ہیں ہر بندے کو. نمبر ایک جان, بندہ کہتا ہے میری جان کو پوچھنا. نمبر دو مال, دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو صحت ہو بیماری ہو, ہر وقت بندے کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس مال آتا ہے. اور نمبر تین فرمایا اولاد, اولاد بھی بندے کو بڑی محبوب ہوتی ہے. لیکن ابو بکر کو دعا اس لیے دے رہا ہوں, ابو بکر کی یہ تینوں چیزیں میں محمد عربی کے کام آئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی جان میرے کام آئی شب ہجرت کے اندر, صدیق کا مال میرے کام آیا ہر قدم پر, اور صدیق اکبر کی اولاد میرے کام آئی سیدہ عائشہ کی شکل کے اندر. جب نکاح ہوا آمنہ کے لال فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ تجھے مبارک ہو, عائشہ تجھے مبارک ہو. یا رسول اللہ, اللہ کے نام مبارک ہے, خیریت ہے, کس چیز کی مبارک؟ فرمایا عائشہ خدا کی قسم سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ جنت کے خلاف کے اندر ایک تصویر لاتے تھے, مجھے تصویر دکھلاتے تھے اور کہتے تھے حضور یہ تصویر جناب کی بیوی بنے گی, یہ آپ کی گھر والی بنے گی. عائشہ اللہ جب میں نے تیرے چہرے سے کپڑا ہٹایا وہ عرش والی تصویر تیری تھی. فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتا, اللہ ابو بکر پہ رحم فرما جس نے اپنی بیٹی کا نکاح محمد کے ساتھ. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے جناب صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے, حضرت جبرائیل تشریف لے آئے, آپ کے ساتھ سلام جواب ہوا, جبرائیل واپس چلے. امی جان فرماتے حضور یہ آپ کے ساتھ کون سی شکل تھی, کیا تھا؟ آپ نے فرمایا عائشہ دیکھ لیا؟ جی اللہ کے نبی میں نے بھی دیکھ لیا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے جو آسمانوں سے آئے تھے, اور عائشہ تجھے مبارک ہو, اللہ میاں تجھے سلام کہہ رہے ہیں, اللہ میاں آپ سے خوش ہیں, اللہ میاں آپ سے راضی ہیں, آپ کی طرف سلام بھیجتے ہیں. مائی صاحبہ حضرت عائشہ فرماتے حضور پھر میرے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلام بھیج. کوئی عام خاتون نہیں ہے سیدہ عائشہ. نکاح ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در نبوت پہ پہنچے, حضور عائشہ بڑی ہو چکی ہے اپنی امان لے جائیں. آپ نے فرمایا نہیں ہے. کچھ دن گزرے پھر صدیق اکبر گئے, حضور عائشہ جوان ہو چکی ہے, بڑی ہو چکی ہے, اپنی امان لے جائیں. آپ نے فرمایا صدیق تھوڑا صبر کرو, لے آئیں گے. کچھ دن گزرے, صدیق اکبر پھر چلے گئے اور کہتے ہیں حضور عائشہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے, نکاح تو ہو چکا ہے, رخصتی باقی ہے, حضور اب آپ اپنی امان لے آئیں. رحمت کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں صدیق میرے پاس حق مہر کے پیسے نہیں ہیں, انتظار میں ہوں, اللہ میاں مال دیں گے پھر میں اپنی امان لے آؤں گا. علماء کرام لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق در نبوت سے باہر جاتے ہیں اور روتے ہوئے پھر واپس آتے ہیں, آ کر کہتے حضور بیٹی بھی صدیق دے
صدیق ادا کرے گا۔ اس لیے آمنہ کے لال نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، اللہ ابو بکر پہ رحم فرما جس نے اپنی بیٹی کا نکاح محمد کے ساتھ۔ حدیث پاک کا دوسرا جملہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حملنی الی دار الہجرہ، اللہ ابو بکر پہ رحم فرما جس نے شب ہجرت مجھ محمد کو اپنے کانوں پہ اٹھایا۔ علماء کرام لکھتے ہیں شب ہجرت کے اندر آمنہ کے لال چلتے چلتے صدیق کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، صدیق کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر کہتے حضور آج جناب نے تکلیف کی ہے، مجھے ہی بلا لیتے، نوکر اور غلام حاضر ہو جاتا، آقا آپ خود تشریف کیوں لے آئے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں صدیق آج میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے بھیجنے والے نے بھیجا ہے، آج رب العالمین نے مجھے حکم دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میرے نبی ساری دنیا تیرے دروازے پہ آتی ہے، آج میں اللہ آپ کو حکم دیتا ہوں آپ صدیق کے دروازے پہ جائیں۔ اللہ کے نبی فرمائے کیا حکم؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جبرائیل امین تشریف لے آئے، جبرائیل فرماتے ہیں حضور اگر آج صدیق جناب کے ساتھ چلے میں جنت میں بھی صدیق کو آپ کا ساتھی بنا دوں گا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں صدیق میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو میرے ساتھ چلو گے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور جناب کی صحبت کے اندر مجھے تکلیفیں جھیلنی پڑے، مجھے مشقتیں جھیلنی پڑے، مجھے سختیاں جھیلنی پڑے، سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن حضور کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، حضور جناب کے ساتھ چلوں گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں چلتے چلتے دشوار گھاٹیاں آئی، سب جناب صدیق نے دیکھا وہ نبوت کے تلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو گلاب کی کلی سے بھی زیادہ نرم و نازک ہیں، جن کے اندر پتھر چبھ رہے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، صدیق فرماتے ہیں حضور آپ سوار ہو جائیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا، صدیق کی صداقت گوارا نہیں کرتی کہ آپ پیدل چلیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں صدیق رات کا اندھیرا اندھیری رات ہے، کہاں سے سواری ڈھونڈیں گے، کہاں سے سواری ملے گی، تو اور میں اکیلے ہی تو ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور پھر یہ میرے کندھے کس لیے، آپ جناب میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک سرائکی کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارے ملک کے مشہور و معروف ناطق ملک شہادت اہل جنگی، وہ ایک نعت پڑھتے ہیں اس کے اندر وہ سرائکی کا ایک بڑا ہی جملہ کہتے ہیں۔ اب جو سرائکی ہیں وہ تو تڑپ جائیں گے اور باقی بھی جو سبحان اللہ کہتے ہیں حضور کی تعریف ہو رہی ہے۔ ملک شہادت اہل جنگی فرماتے ہیں کیوں سج گئے پیر ہن تیرے، معبود کیوں سج گئے پیر ہن تیرے، ہن کس لئی کندھے میرے، میں بن جاواں ہاں سواری سری ازلا تو جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں محبوب میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ آمنہ کے لال کو جناب صدیق نے اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا، چل رہے ہیں کہاں لے کر چلے گئے یہ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، تفصیل پھر کبھی آئے گی، لیکن اس رات اگر آپ دیکھتے ہیں جب نیچے دیکھتے ہیں ابو بکر ہیں، اوپر دیکھتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نیچے دیکھتے ہیں جناب ابو قحافہ کا بیٹا ہے، سر کی طرف دیکھتے ہیں عبداللہ کا چاند ہے، نیچے دیکھتے ہیں ام خیر کا بیٹا ہے، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں آمنہ کا لال ہے، اگر نیچے دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر ہے، اوپر دیکھتے ہیں نبی اعظم ہے۔ میں اگر بات کو یوں کہوں اس رات اگر چال دیکھتے ہو تو صداقت کی ہے، اگر طور اور طریقت کا دیکھتے ہو تو پھر وہ نبوت کی نظر آتی ہے۔ آمنہ کے لال کو لے کر چل دیے،
کہاں پر چلے گئے یہ اور بات ہے، لیکن حضور نے فرمایا حملنی الی دار الہجرہ، اللہ ابو بکر پہ رحم فرما جس نے شب ہجرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا۔ اور تیسرا جملہ ہے وَأَعْتَقَ بِلَالًا، اللہ ابو بکر پہ رحم فرما جس نے میرے بلال کو آزاد کرا دیا۔ مختصر آمنہ کے لال جا رہے ہیں، مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزر ہوتا ہے حضور کا، آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ پر کانوں میں آواز پڑتی ہے، احد 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 کی آواز ہے، ادھر سے رونے کی بھی آواز ہے۔ آپ نے جب یوں جھانک کر دیکھا، آپ فرماتے میں نے دیکھا بلال کا جسم ہے، بدبخت ظالموں نے کافروں نے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، اوپر سے امیہ ظلم کر رہا ہے، امیہ لاٹھی برسا رہا ہے۔ آپ نے جب جھانک کر دیکھا، آپ نے فرمایا بلال اصبر یا بلال فإن موعدک الجنہ، بلال صبر کر، صبر کرنا تیرا کام ہے، جنت کا وعدہ محمد عربی کے ساتھ ہے۔ آپ واپس ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، صحابہ کرام ہے، تم نے کہا یا رسول خیریت ہے، پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا آج بلال کو دیکھ کر آیا ہوں، ظالموں کے ظلم کے اندر پس رہا ہے، بلال کے اوپر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، کوئی ہے جو بلال کو آزاد کرے؟ اللہ کے نبی انعام کیا ملے گا؟ رحمت کائنات نے فرمایا نقد جنت مل جائے گی، جو بلال کو آزاد کرائے گا نقد اس کو جنت ملے گی۔ صحابہ کرام دوڑے کہ ہم چاہیں گے بلال کو آزاد کریں گے، اتنے میں صدیق اکبر بھی بھاگ پڑے، گھر سے درہم و دنانیر اٹھاتے ہیں، جا کر امیہ بن خلف کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں امیہ بلال بیچتے ہو؟ ہاں صدیق بیچتا ہوں، کتنے کا؟ اتنے درہم میں بیچوں گا، یہ پیسے لے بلال مجھے دے دے۔ علماء فرماتے ہیں ادھر سے نبوت دیکھ رہی تھی، کون آج فوری جنت حاصل کرتا ہے؟ سامنے دیکھتے ہیں بلال کا ہاتھ ہے صدیق کے ہاتھ، حضرت بلال صدیق کو لے آئے۔ جب رحمت کائنات نے دیکھا، آپ نے فرمایا صدیق یاد رکھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تیری جنت کا میں نبوت ضامن ہوں۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں آواز لگی، مکہ مکرمہ میں شور ہونے لگا، یار بلال کا کوئی احسان ہوگا، بلال کی کوئی منت ہوگی، اس لیے صدیق نے آزاد کرایا، اتنا بلال قیمتی تو نہیں تھا۔ قربان جو صدیق کی صداقت پر اگر صدیق کی بیٹی پہ بہتان لگا تو اللہ کے قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اگر صدیق پہ بہتان لگا فوراً اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ بلال کا صدیق پر کوئی احسان تھا، صدیق بدلہ اتار رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صدیق کی ایک ہی خواہش ہے، صدیق کی ایک ہی تمنا اور آرزو ہے کہ عرش پہ خدا راضی ہو جائے اور فرش پہ محمد مصطفیٰ۔ تو دعا ہے کہ اللہ سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شمار فضائل ہے، اندر میں بھی تفصیل ہے گی، ایک ہے اللہ کا دوست، ایک ہے نبوت کا دوست۔ اللہ نے اپنے دوست کو کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور مشکات شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابا بکر خلیلا۔ لوگوں اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا، میرا کوئی محبوب ہوتا، میرا کوئی خلیل ہوتا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس طرح ادھر نبوت کا امتحان اللہ نے لیا، جان پیش کر، مال پیش کر، اولاد پیش کر، جناب ابراہیم نے سارا کچھ پیش کیا، ادھر نبوت نے صداقت کا امتحان لیا، جان پیش کر، مال پیش کر، اولاد پیش کر، صداقت نے بھی سارا کچھ قربان کر دیا۔ بقیہ تفصیل آئندہ جو آئے گی۔ دعا ہے اللہ سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔